جی السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان افیئرز کا ایک ٹاپک کریں گے اور وہ ہے مغل امپائر۔ اب اس لیکچر سیریز میں ہم پہلے پاکستان افیئرز کے سارے جو لیکچرز ہیں وہ انشاءاللہ اس کے آپ کے 28 چیپٹرز ہیں اور وہ ہم کور کریں گے۔ اب پہلا چیپٹر آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، تو اس میں پہلے جو انٹروڈکشن میں ایک دو ٹاپکس ہیں، جیسے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کا انٹروڈکشن ہے اور اس کے بعد ارائیول آف محمد بن قاسم ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو آج جو ہم پہلا لیکچر کریں گے وہ ہے مغل امپائر کے حوالے سے۔ تو مغل امپائر کے حوالے سے انشاءاللہ آج آپ کا یہ جو کنسیپٹ ہے یہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ آج کے بعد اس ٹاپک میں آپ کو کوئی ایشو نہیں بنے گا۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ مغل امپائر تھی کیا چیز۔ اب اس میں کچھ کریکٹرسٹکس ہم اس کی پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ سب کو پتہ ہے کہ مغل امپائر جو تھی یہ انڈیا میں تھے اور یہ انڈیا میں لارجسٹ امپائر تھی انڈیا کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ امپائر بنی تھی تو تقریباً سارا ہندوستان یا سارا جو انڈیا تھا وہ کیا تھا، آپ کہہ لیں کہ ٹوٹلی فتح ہو چکا تھا، مطلب وہ سارے پہ کنٹرول مسلمانوں کا تھا۔ اب مغل امپائر کے 4 کارنرز تھے۔ کون کون سے تھے؟ ایک بنگال تھا، بلوچستان تھا، کشمیر اور کاویری بیسن۔ یہ 4 کارنرز تھے مغل امپائر کے۔ اب ان کو تھوڑا سا اور کلاسیفائی کیا گیا کہ جو بنگال تھا یہ ایسٹ میں تھا مغل امپائر کے۔ اگر آپ سے کوئی MCQs میں پوچھ لیتا ہے کہ جو مغل امپائر تھی اس کے ایسٹ میں اس کا کون سا کارنر تھا، تو آپ نے بتانا کہ بنگال تھا، بلوچستان ویسٹ میں تھا، کشمیر نارتھ میں تھا اور کاویری بیسن ساؤتھ میں تھا۔ یہ 4 کارنرز تھے مغل امپائر کے۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن ہو گیا کہ مغل امپائر اصل میں تھی کیا۔ اب ہم یہ پڑھیں گے کہ مغل امپائر کیسے بنی، کس نے بنائی اور اس کا ڈکلائن مطلب اس کا زوال کیسے آیا، کون کون سے رولرز تھے اس میں، تو مین رولرز بھی ہم پڑھیں گے۔ تو پہلی چیز ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جو ہسٹری ہوتی ہے اس کو آپ ایز اے سٹوری بھی یاد کر سکتے ہیں، تو بس آپ نے یہ سٹوری کی طرح اس کو سنتے جانا ہے تو انشاءاللہ یہ یاد ہوتی جائے گی۔ پہلی چیزیں کلیئر ہوگی کہ یہ لارجسٹ امپائر تھی انڈیا میں۔ اس کے بعد جب یہ امپائر بنی تھی تو تقریباً سارا ہندوستان فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کا اس پہ قبضہ تھا۔ اور تیسری بات ہم نے یہ بتائی ہے کہ اس کے 4 کارنرز تھے، مغل امپائر کے 4 کارنرز تھے، بنگال، بلوچستان، کشمیر اور کاویری بیسن۔ اس کے بعد بنگال میں کیا تھا، ایسٹ، بنگال ایسٹ میں تھا، بلوچستان ویسٹ میں تھا، کشمیر نارتھ میں اور کاویری بیسن ساؤتھ میں۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ یہ بنی کیسے تھی، تو رائز آف بابر۔ اب بابر کا اصل نام جو تھا وہ تھا ظہیر الدین محمد بابر۔ اب بابر کا مطلب ہوتا ہے لائن، شیر۔ یہ فاؤنڈر تھا مغل امپائر کا انڈیا کے اندر۔ انڈیا کے اندر یہ جو مغل امپائر بنی تھی اس کا جو بانی تھا وہ تھا ظہیر الدین محمد بابر۔ اب یہ پیدا ہوا تھا فرغانہ، جو کہ اب ازبکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پہ یہ پیدا ہوا تھا 14 فروری 1483 میں یہ پیدا ہوا تھا فرغانہ میں۔ اب اس کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ اس کا تعلق چغتائی ترک قبیلے سے تھا۔ اور اگر فادر کے حوالے سے دیکھا جائے تو فادر کے حوالے سے اس کا جو شجرہ نسب تھا وہ تیمور سے جا کے ملتا تھا، اور مدر کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں سے اس کا جو شجرہ تھا وہ چنگیز خان سے جا کے ملتا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 1494 میں اس کے جو فادر ہیں ان کی ڈیتھ ہوگی،
اور 14 سال کی عمر میں یہ فرغانہ کا کنگ بن گیا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب کیا ہوا، 14 سال کی عمر تھی اس کی ظہیر الدین بابر کی، اور یہ فرغانہ کا کنگ بن گیا۔ اب اس کے ریلیٹیوز اور ازبک جو لوگ تھے ازبکستان کے، انہوں نے مخالفت کی کہ اس کی عمر کم ہے، یا ہزار انہوں نے وجوہات بنائی اور اس کی مخالفت کی، لیکن یہ کنگ بن گیا۔ اب اس کا جو امبیشن تھا نا، جو اس کا ایم تھا، وہ یہ تھا کہ یہ سمرقند کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ اب سمرقند کیا تھا؟ سمرقند کیپیٹل تھا تیمور کے زمانے میں، دارالحکومت تھا۔ جب تیمور کی حکومت تھی تو تب وہ کیپیٹل تھا، تو اس کا یہ امبیشن تھا کہ یہ اس کو فتح کر لے۔ تو اب اس نے کیا کیا، اس نے 1494 میں وہ کنگ بنا تھا، اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو 1497 سے لے کر 1503 تک اس نے بہت ساری اٹیمپٹس لی، بہت ساری اس نے کوششیں کی، لیکن وہ فیل ہوا، کس کو؟ سمرقند کو فتح کرنے میں۔ اب اس نے کیا کیا، اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ جب اس کو محسوس ہوا کہ سمرقند فتح نہیں ہو سکتا، تو اب اس نے کیا کیا، اس نے انڈیا کو فتح کرنے کا سوچا۔ اب انڈیا کو وہ ڈائریکٹ فتح نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے سب سے پہلے کیا کیا، اس نے 1504 میں کابل کو فتح کیا۔ اس نے انڈیا کو فتح کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے کیا کیا، کابل کو 1504 میں اس نے فتح کیا۔ اب یہ کابل کیا تھا، یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر آف انڈیا تھا، انڈیا کی سرحد اس کے ساتھ ملتی تھی، تو یہاں پہ اس نے انڈیا کو فتح کرنے کے لیے سب سے پہلے کابل کو اس نے 1504 میں فتح کر لیا۔ اب کیونکہ اس پہ نا تھوڑا بہت وہ پرشین جو امپائر تھی نا، یا پرشین کلچر تھا، اس کا بھی اس پہ بہت زیادہ اثر تھا ظہیر الدین بابر پہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا بابر نے اب انڈیا کو کیسے فتح کیا؟ بابر انویڈز انڈیا۔ جب کابل فتح ہو گیا نا، وکٹری ہوگی کابل کی، تو اس کے بعد اس نے اگین ٹرائی کی کہ چلیں اب کیونکہ افغانی بھی اس کے ساتھ کچھ ہیں، تو اب اس کی طاقت زیادہ ہے، تو اب دوبارہ اس نے سمرقند کو، انڈیا میں آنے سے پہلے اس نے سمرقند پر دوبارہ ٹرائی کی کہ اس کو فتح کرتا ہوں۔ اب اس کا ساتھ اس میں دیا تھا شاہ اسماعیل صفوی نے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے دوبارہ سمرقند کو فتح کرنے کی کوشش کی، تو اس میں اس کے کچھ تو افغانی اس کے ساتھ تھے، اور ساتھ اس نے شاہ اسماعیل صفوی جو پرشیا کا تھا، اس نے بھی اس کی حمایت کی، اور دونوں نے مل کر کوشش کی۔ لیکن وہاں پہ جو ازبکستان کا چیف تھا نا، شیبانی خان، وہ بڑا سٹرونگ بندہ تھا، اس کے ساتھ جب انہوں نے فائٹ کی تو کیا ہوا کہ ازبک نے 1512 میں ان کو دوبارہ شکست دے دی۔ اب جب وہاں سے بالکل یہ مایوس ہو گیا کہ کابل کی عوام یا کابل کی حمایت اور یہ شاہ اسماعیل صفوی کی حمایت کے باوجود بھی جب یہ سمرقند نہ فتح ہوا، تو اب اس نے جو مین فوکس تھا نا، وہ انڈیا پر لگا دیا۔ اب اس نے کیا کیا، 1512 سے لے کر 1525 کے درمیان بہت ساری مہمات کی انڈیا کے لیے، لیکن کوئی اتنی خاص فروٹفل ثابت نہ ہوئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ فرسٹ بیٹل ہوئی پانی پت کے مقام پر 1526 میں۔ اب اس میں اس نے کیا کیا، اس سے پہلے ایک اور چیز بڑی عجیب ہوئی، وہ یہ ہوا کہ جب یہ انڈیا کے لیے یہ سارا کچھ پلان کر رہا تھا، کہ کیونکہ سمرقند تو اب فتح ہوا نہیں ہے، تو انڈیا پہ سارا فوکس کر رہا تھا، تو جو اس کا ایک حمایتی تھا دولت خان، جو اس کا ساتھی تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ یہ انڈیا کو فتح کرنا چاہتا ہے لیکن صرف اپنے لیے، تو وہ اس کے مخالف ہو گیا، یہ ظہیر الدین محمد بابر کے مخالف۔
اب اس نے کیا کیا، اس نے بابر کو مجبور کر دیا کہ وہ کابل سے نکل جائے۔ اب نومبر 1525 میں بابر نے کیا کیا، اس نے ایک آرمی لی اور کچھ پنجاب آکوپائڈ پنجاب کے لوگ اس کے ساتھ تھے، ان کو اپنے ساتھ لیا اور ابراہیم لودھی جو کہ اس وقت ہندوستان میں تھا اس کے ساتھ آ کر فائٹ کی۔ پانی پت کے مقام پر اپریل 21 1526 میں اپریل 21 1526 میں اس نے پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی کے ساتھ آ کر فائٹ کی۔ اب بابر کی آرمی جو تھی وہ اس کی تعداد 12,000 تھی، جبکہ جو ابراہیم کی آرمی تھی وہ 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ تو اب کیا ہوا، فائٹ ہوتی رہی، آخر کار 5ویں اٹیمپٹ میں 5ویں جب جنگ ہوئی تو تب لودھی کی ڈیتھ ہوگی اور ظہیر الدین بابر وہاں پر حکمران بن گیا، وہاں پر اس نے کنٹرول کر لیا انڈیا میں آ کر۔ اس طرح اس کی انڈیا کے اندر انٹری ہوگی کہ اس نے ابراہیم لودھی کے ساتھ جو اس کی ایک تاریخی جنگ تھی پانی پت کے مقام پر 1526 میں وہ اس نے لڑی اور وہاں پہ اس کو فتح ہوئی، لودھی کی ڈیتھ ہوگی اور بابر اس طرح انڈیا کے اندر آ گیا۔ جب بابر انڈیا کے اندر آ گیا تو اس کے بعد اب انڈیا میں اس نے اسٹیبلشمنٹ آف بابر رولز ہوئی۔ اب 1526 سے 1530 صرف 4 سال اس کے نا جو حکمرانی رہی۔ اب اس کے دوران کیا ہوا، ایک تو مغل امپائر انڈیا کے اندر بن گئی، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو امپائر تھی یہ بہت زیادہ پھیل گئی۔ اب کہاں تک پھیل گئی، ویسٹ میں اگر دیکھا جائے تو یہ کابل سے قندھار تک پھیل گئی، ایسٹ میں دیکھا جائے تو بہار تک، نارتھ میں دیکھا جائے تو ہمالیہ تک، اور ساؤتھ میں دیکھا جائے تو یہ گوالیار تک یہ پھیل گئی۔ صرف 4 سال وہ حکمرانی کر سکا اور 1530 میں 47 سال کی عمر میں ظہیر الدین محمد بابر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ مغل امپائر تو بن گئی انڈیا میں۔ اب اس کے بعد بابر کے جو جانشین تھے وہ آ گئے، ان میں جو سب سے پہلا جانشین تھا وہ ہمایوں تھا۔ ہمایوں کی جو حکومت رہی تھی وہ 1530 سے 1556 کے درمیان رہی۔ اب ہمایوں کیا تھا، اس میں نہ تو کوئی زیادہ کوالٹیز تھی ایک اسٹیٹمنٹ شپ کی، اور دوسرا اس میں کوئی ملٹری سکلز بھی زیادہ نہیں تھی۔ اب یہ ایک جنگجو سے زیادہ ایک اچھا اسکالر تھا، لیکن اب ہوا کیا، افغانیوں کو کیونکہ بہت زیادہ غصہ تھا ظہیر الدین بابر پہ کہ اس نے اکیلے ہی وہ انڈیا پہ سارا قبضہ کر لیا ہے اور اکیلے حکومت بنا لی، تو اب افغانیوں نے کیا کیا، شیر شاہ سوری کی مدد سے، وہ ان کا چیف تھا، اس کی مدد سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہمایوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے مجبور کر دیا کہ وہ انڈیا کو لیو کر گیا اور اس نے جا کر پناہ لی پرشیا کے اندر۔ اب وہ واپس صرف اس وقت آیا جب شیر شاہ سوری کی ڈیتھ ہوگی 1556 میں، اس کی ڈیتھ ہوگی، تب یہ دوبارہ جو ہمایوں تھا یہ واپس آیا انڈیا کے اندر اور اس نے صرف 7 منتھ حکومت کی اور اس کی ڈیتھ ہوگی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جب ہمایوں کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد اکبر آ گیا۔ اب اکبر کی جو حکومت تھی وہ 1556 سے 1605 تک رہی۔ اب یہ 14 سال کا تھا جب اس کو تخت کے اوپر بٹھا دیا گیا اکبر کو 1556 کے اندر، لیکن جو اس نے ٹوٹل کنٹرول سنبھالا تھا نا اس سلطنت کا وہ 1560 میں سنبھالا تھا۔ اب اس کا جو ڈیوریشن تھا نا اس کی حکومت کا وہ 45 سال تھا۔ اب اس میں کیا ہوا کہ اس میں نا جو سلطنت تھی وہ اور زیادہ پھیلنا شروع ہوگی، ایسٹ میں وہ بے آف بنگال تک چلی گئی اور اس کے بعد
ویسٹ میں وہ پرشین بارڈر تک، نارتھ ویسٹ میں وہ پرشین بارڈر تک چلی گئی۔ اب اس کو زیادہ تر یہ جو آپ کے پاس اکبر ہے، اکبر کو زیادہ تر جانا جاتا ہے اس کی ملٹری فتوحات کی وجہ سے، اور وہ ثقافتی حوالے سے وہ بڑا اپریشیٹ کرتا تھا لوگوں کو، اس وجہ سے اس کو زیادہ جانا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آ گیا جہانگیر۔ جہانگیر کی حکومت 1605 سے 1627 کے درمیان رہی۔ اب جہانگیر بڑا ایک اٹریکٹیو کریکٹر ہے مغل امپائر کے حکومت میں۔ اب یہ بہت سٹرونگ ڈرنک کا عادی بھی تھا، اور اس کی جو ڈیتھ تھی وہ 1628 میں ہو گئی جہانگیر کی۔ اب کیا ہوا کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی نا، تو یہاں سے اصل مغل امپائرز کا آپ کہہ لیں کہ مخالفتیں آپس میں شروع ہوتی ہیں۔ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا ایک بیٹا تھا، دو اس نے نا جانشین چھوڑے، ایک اس کا بیٹا تھا شاہ جہان اور ایک اس کا ستیلا بیٹا تھا شہریار۔ یہ دو جانشین تھے زیادہ، جو کہہ لیں کہ تخت کے لیے زیادہ لوگوں نے جن کو منتخب کیا وہ یہ دو تھے۔ اب شاہ جہاں نے کیا کیا؟ اس نے تخت پہ قبضہ کر لیا۔ 1628 سے 1658 تک اس کی حکومت رہی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے جو شہریار تھا، اس کا ستیلا بھائی تھا، اس کو جیسے وہ تخت پہ آیا اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ شہریار کو قتل کروا دیا، اور بھی جو بھی کلیمنٹس تھے جو کہتے تھے ہم نے تخت پہ آنا، ان سب کو اس نے کیا کیا؟ قتل کروا دیا۔ اب اس کا جو رول، جو اس کی حکومت تھی، وہ بلڈی کام سے شروع ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس کو ایک گڈ رولر مانا جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک تو وہ بہت آرٹس اور آرکیٹیکچرز کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، اور پھر اس کے نے لال قلعہ بنوایا، ریڈ فورٹ، سب کو پتہ ہے۔ اور تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنی بیگم کی یاد میں اس نے ممتاز محل بنوایا، جس کو آج تاج محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ 22 سال اس کی حکومت رہی تھی، تقریباً 22 سال۔ اور اس میں کیا ہوا کہ وہ پاور آف چلڈرن، اپنے بچوں کی طاقت کے نشے میں وہ کیا ہوا؟ وہ بھی تخت سے اتار دیا گیا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اورنگزیب صاحب۔ اورنگزیب صاحب کی حکومت 1658 سے 1707 تک رہی۔ اب اورنگزیب بڑا ایک آئرن مین تھا، اس نے بڑا طریقے سے ہر چیز کو نا کہہ لیں کہ وہ ایک زور والا بندہ تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے شروع کر دیے سارے اسلامی قانون برِ صغیر میں لگانے شروع کر دیے۔ اب اس نے ایک ٹرو اسلامک اسٹیٹ آف انڈیا کی بنیاد رکھی، وہاں پہ اس نے اسلامک رولز لگا دیے، اور اس کے دور میں بارڈرز کافی ایکسٹینڈ ہوئے، مطلب اور بہت زیادہ فتوحات ہوئی، اور اس کی جو ڈیتھ تھی وہ 1707 میں ہو گئی۔ اب یہاں سے مغل امپائر کا کولیپس شروع ہو گیا۔ اب جب اورنگزیب کی ڈیتھ ہوگی نا، تو اس کے بعد مغل امپائر کا کولیپس شروع ہو گیا۔ اب اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک تو ان کے انٹرنل کنفلکٹس شروع ہو گئے، آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اس کے بعد بہت سارے جو صوبے مغل امپائر کے انڈر تھے، انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اب آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وجہ بن گئی۔ تیسرا مغل امپائر کی کولیپس کی وجہ بنی کہ جو مراٹھا تھے وہ تو یہ موقع دیکھ رہے تھے، انہوں نے اپنا ہولڈ انکریز کرنا شروع کر دیا۔ اور چوتھی جو وجہ تھی وہ بنی آپ کے پاس جو فارن انویڈرز تھے، باہر سے آ کے لوگوں نے جو ان پر حملے کیے، اس وجہ سے بھی مغلیہ سلطنت بالکل فلاپ ہونا شروع ہو گئی۔ اب فارن انویڈرز میں کون سے تھے؟ نادر شاہ تھا جس نے 1729 میں حملہ کیا، اور احمد شاہ ابدالی جس نے 1747 سے لے کر 1761 تک وہ حملے کرتا رہا۔ اب ان حملوں کی وجہ سے جو مغل امپائر تھی وہ بہت ہی ویک ہو گئی۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ لاسٹ جو آیا رولرز وہ بہادر شاہ ظفر تھا، وہ لاسٹ مغل امپائر تھا، اس کو 60 سال کی عمر میں تخت پہ بٹھا دیا گیا۔ اب وہ بالکل یہ حکومت میں کہہ لیں کہ وہ اس کا کوئی دل ہی نہیں تھا حکومت کرنے کا،
وہ ایک اچھا پوئٹ بھی تھا، کیلیگرافر تھا، اور وہ صوفی ٹائپ پسند کرتا تھا چیزیں۔ اب جب وار آف انڈیپینڈنس ہوئی نا، تو اس میں کیونکہ یہ برصغیر والوں کو شکست ہوئی، تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے ساری جو کسریں تھی مغل امپائرز کی وہ لاسٹ والے بہادر شاہ ظفر پہ نکال لی۔ اس کو انہوں نے رنگون میں بھیج دیا، وہاں پہ وہ 1858 میں رنگون میں گیا۔ 1862 میں اس کی ڈیتھ ہوگی، تب اس کی عمر 87 تھی، اور اس نے لکھا تھا کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو یہ ایک سمپل سا انٹروڈکشن تھا، یا آپ کہہ لیں کہ یہ مغل امپائر کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ تو اگین ریکویسٹ، اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔